ان پہ اللہ کی وحی نہیں آتی تھی. وہ انسان تھے, بشر تھے. ان سے کہیں صاف ہو جانا, کہیں نسیان ہو جانا, کہیں بھول جانا, کہیں غلطی کا ہو جانا, اس کے امکانات تو موجود تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہ رابطہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کو معصوم بنا دیا, صحابہ کو مغفور بنا دیا, ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ کو جاری فرما کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ یہ کائنات کی وہ جماعت ہے, یہ کائنات کا وہ گروہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور یہ مالک کائنات سے راضی ہیں. حضرات گرامی قدر, کوئی بندہ اپنی زندگی کو کاروباری مشغولیات کے اندر انجام دیتا ہے, کوئی بندہ اپنی زندگی کے روز و شب میں کھیتی باڑی کرتا ہے, کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر مستری اور معمار کا کام کرتا ہے, کوئی بندہ طب اور جراحت کا کام کرتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر, انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ مشن تفویض کیا کہ انہوں نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا, کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا, شام کے ابھرتے ہوئے سناٹوں کو نہیں دیکھا, رات کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا, کڑکتی اور چلچلاتی ہوئی گرمیوں کو نہیں دیکھا, ٹھڈرتی ہوئی سردیوں کو نہیں دیکھا, پتجھڑ والی خزاں کو نہیں دیکھا, بہار کے خوبصورت جھونکوں کو نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی, لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار کیا. مختلف علاقوں کے اندر, مختلف ادوار کے اندر, مختلف قرنوں کے اندر, مختلف زمانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام آتے رہے, اپنی اپنی اقوام اور اپنے اپنے عہد کے لوگوں کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دیتے رہے. اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, نوح بڑے تھے, اپنی قوم کے بڑے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اللہ نے قوم عاد کی طرف سیدنا ہود کو مبعوث فرما دیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, سمودیوں کی طرف جناب صالح کو مبعوث فرما دیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, قوم مدین کی طرف سیدنا شعیب کو مبعوث فرما دیا. جناب موسیٰ, جناب ہارون, جناب داؤد, جناب سلیمان, جناب زکریا, جناب یحییٰ, جناب عیسیٰ رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے, بنی اسرائیل کے مقتدی رہنما بن کے آئے. حضرات گرامی قدر, پھر حکمت بالغہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا اب کائنات کے اندر علاقوں کا بڑا نہیں آئے گا, ایک عہد کا بڑا نہیں آئے گا, ایک صدی کا بڑا نہیں آئے گا, فقط ایک علاقے کا بڑا نہیں آئے گا, بلکہ اب کائنات کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, کائنات کے لوگوں سن لو, آج وہ آیا ہے جو فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط شرقیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط غربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا, پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا, پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا, اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا, دکن
ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا, ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا, نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا, ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا, 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالی نے جمی انسانیت کا جب بڑا میرے آقا کو بنا دیا تو سر کے اوپر تاج امامت و نبوت رکھنے کے ساتھ ساتھ تاج ختم نبوت کو بھی سجا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کائنات کے لوگوں سن لو, آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, جس کے بعد کوئی حامل وحی نہیں آئے گا, جس کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آئے گا. اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے, چاہے مسلمہ کذاب ہو, چاہے اسود عنسی ہو, چاہے علی جا محمد ہو, چاہے راشد الخلیفہ ہو, چاہے حسین علی ناوندانی ہو, چاہے علی محمد باب ہو, چاہے غلام احمد قادیانی ہو, اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. بے شک بے شک. حضرات گرامی قدر, اور بات کو منطقی طور پر آگے بڑھانے سے قبل میں اس امر کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی کے شہر میں بیٹھا ہوا اور امام الاسر علامہ شہید کے شہر میں بیٹھا ہوا اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کے شہر میں بیٹھا ہوا, انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے, چوکٹے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے, ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور قادیانیت کو انشاءاللہ یہاں سے بھگاتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو کائنات کا مقتدا بنا دیا, کائنات کا پیشوا بنا دیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی اعلیٰ ترین اوصاف اور خصائص اور حسائل کو میرے نبی کے اندر ودیت فرما دیا. اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا, مجھے ایسے بنا. حبیب آپ کہتے چلے گئے رب آپ کو بنا. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو وہ اوصاف دیے, میرے آقا کو وہ انداز دیا, وہ اتوار دیے, وہ کتاب دی, وہ صحیفہ دیا کہ بنی نوع انسان جس چیز کے لیے ترس رہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تشنگی کو دور فرمانے کا سارا سامان میرے آقا کی ذات والا صفات میں ودیت فرما دیا. حضرت حالی نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات گرامی قدر, اپنے تو اپنے تھے, ہندو پنڈت کو بھی یہ بات کہنی پڑی, پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنی پڑی, اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, اس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بھلا کر دیا. اور مائیکل ہارٹ جیسے مورخ کو یہ الفاظ کہنے پڑے, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular aspects of life. وہ کائنات کا واحد آدمی ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام, وہ تہذیب کا بھی امام ہے, تمدن کا بھی امام, حلیے کا بھی امام ہے, لباس کا بھی امام, آئین کا بھی امام ہے, قانون کا بھی امام, پرے کا بھی امام ہے, پنچایت کا بھی امام, وہ حلوت کا بھی امام ہے اور جلوت کا بھی امام, وہ سماج کا بھی امام ہے اور ریاست کا بھی امام, وہ بصیرت کا بھی امام ہے اور بصارت کا بھی امام, وہ سماعت کا بھی امام ہے اور فکر کا بھی امام. اور حضرات گرامی قدر, انشاءاللہ ہم نے حضرت رسول اللہ کے نظام کو انشاءاللہ اس ملک کے در و دیوار سے منوا دیا انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, بات جو ہے اس کو صحابہ کرام کی
ذرا پلٹانے سے قبل میں ایک بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قائد اعظم سے, ہمارے مرشد اعظم سے, ہمارے مخدوم اعظم سے ہمارا تعارف کروا دیا, پیغمبر اعظم سے ہمیں ملوا دیا. کائنات کا سب سے بڑا ہادی, کائنات کا سب سے بڑا رہنما, کائنات کا سب سے بڑا پیشوا, کائنات کا سب سے بڑا مقتدا, کائنات کا سب سے بڑا لیڈر, کائنات کا سب سے بڑا ریفارمر حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. حضرات گرامی قدر, حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی راہیں بنا دیا, آپ کے انداز و اعتبار کو ہمارے لیے نشان منزل بنا دیا. لیکن حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مقتدا کا پتہ دیا, ہادی کا پتہ دیا, رہنما کا پتہ دیا, لیڈر کا پتہ دیا, ریفارمر کا پتہ دیا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے مقتدیوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا, پیچھے کرنے والوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا, کھڑے ہونے والوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا, اتباع کرنے والوں کے انداز کو بھی واضح فرما دیا. اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ لیڈر اگر ہونا چاہیے تو حضرت رسول اللہ جیسا ہونا چاہیے, اور مقتدی اگر ہونا چاہیے ابو بکر و عمر جیسا. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, مسلک حق اہل حدیث زندہ باد, مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد, حافظ اقسام لائزائی صاحب زندہ باد, اللہ زندہ باد. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت کا پتہ بتلا دیا جس جماعت کا انداز اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر مقبول و منظور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں, جن کے دلوں کے اندر نفاق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان کو کہا جاتا ہے حضور کی پیروی کرنے والوں جیسا ایمان کو لے کے آؤ, تو یہ بات جواب میں کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لے کے آئیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جس کی نظروں کے اندر صحابہ کا ایمان بے وقوفوں جیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, الا انہم هم السفہاء, اور جو صحابہ کو بے وقوف سمجھتا ہے در حقیقت وہ خود بے وقوف ہے. حضرات گرامی قدر, سیالکوٹ کا شہر ہے جہاں سے پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو, جہاں سے پوری دنیا کے اندر فٹ بال کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, لیدر جیکٹ کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, جہاں پر بڑی بڑی مصنوعات کو بنایا جاتا ہے, بیٹ بال کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, ہاکی کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, باہر سے آرڈر آتا ہے, آپ سیمپل بیچتے ہیں, سیمپل اگر اپروو ہو جائے تو جو مال آپ بیچتے ہیں جو سیمپل کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپروو کر دیا جاتا ہے, اور جو سیمپل کے مطابق نہیں ہوتا اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ نے اس بات کو سمجھا دیا, وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تمہارا ایمان صدیق و فاروق جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان معاویہ جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان حسن و حسین جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان سعد و سعید جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان طلحہ و زبیر جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان عبد الرحمن جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان اصحاب بدر جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان شہداء احد جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ جیسا ہوگا, اگر تمہارا ایمان فتح مکہ میں حصہ لینے والے مجاہدین جیسا ہوگا, اللہ تمہارے ایمان کو قبول کر لے گا. اور اگر تمہارا ایمان ویسا نہ ہوا, اللہ تمہارے ایمان کو ریجیکٹ کر دے گا. بے شک. حضرات گرامی قدر, آج بڑے بڑے جید علماء اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی موجودگی کے اندر میں وقت کے اندر سے زیادہ حصے کو کشیر نہیں کرنا چاہتا. آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جس کا ذکر میں نے بیگم کوٹ کے اندر بھی کیا تھا, لیکن اس کو ایک فرق پہ رائے کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور مرکز کائنات ہیں, حضور محور کائنات ہیں, حضور علیہ السلام حبیب کبریا ہیں, حضور علیہ السلام حبیب مومنین ہیں. حضرات گرامی قدر, ہر مومن و مسلمان حضور کی زندگی سے آگہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے, ہر بندہ ان کی سنت طیبہ کو جاننا چاہتا ہے, ہر مسلمان ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے.
حضرات گرامی قدر صحابہ کو ذرا سائڈ کے اوپر کر دیا جائے. مجھے یہ بات بتلاؤ حضور کی سیرت کا ذکر ہمیں کون بتلائے گا؟ حضور کی حلوتوں کا ذکر ہمیں امی عائشہ نے بتلایا, امی ام سلمہ نے بتلایا. حضور کے غسل کا طریقہ ہمیں امہات المومنین نے بتلایا. حضور کے وضو کا طریقہ ہمیں سیدنا عثمان ذی النورین نے بتلایا. حضور کی تلاوت کا ذکر ہمیں ابن عباس نے بتلایا. حضور علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہمیں ابن عمر نے بتلایا. حضور کے جہاد کا ذکر ہمیں سیدنا علی بن ابی طالب نے بتلایا. حضرات گرامی قدر غار سور کی تنہائیوں کا ذکر ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے بتلایا. اگر وہ آنکھیں جنہوں نے حضور کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر ان کی اداؤں کو سینے کے اندر محفوظ کیا اور اپنے لبہائے مبارکہ سے امت تک منتقل کر دیا, اگر وہ نگاہیں نہ ہوتی تو ہم حضرت رسول اللہ کی پوری سیرت سے بھی آگاہ اور واقف نہیں ہو سکتے تھے. ہمیں آج حضور کی پوری زندگی حاصل ہوئی, اس کے پس منظر میں ابو ہریرہ کی محنتیں شامل ہیں, اس کے پس منظر میں انس بن مالک کی محنتیں شامل ہیں, اس کے پس منظر میں عبداللہ ابن عمر کی محنتیں شامل ہیں, اس کے پس منظر میں سیدہ صدیقہ کائنات کی محنتیں شامل ہیں, اس کے پس منظر میں ابن عباس کی محنتیں شامل ہیں, اس کے پس منظر میں ابن مسعود کی محنتیں شامل ہیں, اس کے پس منظر میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی محنتیں شامل ہیں. اگر صحابہ کرام کی روایات کو ایک طرف کر دیا جائے, جیسا کہ ایک طبقہ صحابہ کرام کو ایک طرف کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو, اس کی نازل کردہ اس آیت کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے. اس معاشرے کے لوگ تین مومنین کی بات کر کے, حضور کے بعد باقی ساروں کے ارتداد کی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف اپنے نریٹو کو پیش کرتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دین اللہ میں داخل ہونے والی فوجیں ہی فوجیں تھیں, اور تم کہتے ہو دین اللہ میں شامل ہونے والے فقط 3-4 لوگ تھے. ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کہ تمہاری بات کو مانیں, ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے. ہم بات اگر مانیں گے تو مالک کائنات کی مانیں گے. اور حضرات گرامی قدر آج میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں, فیصل افضل شیخ جو اس وقت یوتھ فورس کا سپاہ سالار ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اقامت دین کا سبق پڑھا رہا ہے اور اس ملک کے اندر نفاذ اسلام کا نغمہ سنا رہا ہے, میرے سامنے حضرت علامہ شہید کی یہ بات موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو ایک نظام عطا کیا. اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب ہم امتیوں کی سطح کے اوپر رول ماڈل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظام خلافت راشدہ ایک ماڈل کی شکل میں نظر آتا ہے. حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق و فاروق نے, سیدنا عثمان و علی نے اللہ کے دین کو, نبی پاک کے طریقے کو اور آپ کی شریعت کو زمین کے اوپر نافذ کر دیا. حضرات گرامی قدر آج ہمارے پاس بھی رول ماڈل اگر موجود ہے, صدیق کی صداقت کی شکل میں موجود ہے, فاروق کی عدالت کی شکل میں موجود ہے, ذوالنورین کی صحابت کی شکل میں موجود ہے, علی المرتضیٰ کی شجاعت کی شکل میں موجود ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا سارے ازموں کو اس ملک سے بھگا دیا جائے گا اور ابو بکر عمر عثمان علی کے جھنڈوں کو اس ملک سے انشاءاللہ. اللہ عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد, حاضر اقتسام لائزیر زندہ باد. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کی عطا کردہ نظام کو جس انداز میں ابو بکر عمر عثمان علی نے زمین کے اوپر امپلیمنٹ کیا, کیا آپ اس امپلیمنٹیشن کے لیے دستوری پرامن مدلل جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ کو اس کے لیے جوانیاں دینا پڑی جوانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, اگر توانائیاں لگانا پڑی توانائیاں لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر آج صحابہ کرام کا ذکر کرنے والوں کو ہراساں دیا جاتا ہے, ان کے اوپر مختلف ضلعوں کے اندر داخلے کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں, ان کو جیلوں میں جانے اور بھیجنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور ہم اس موقع کے اوپر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں, نہ دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں, نہ پروپیگنڈے سے گھبرانے والے ہیں, نہ جیل کی صلاحوں سے گھبرانے والے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے زبان حال سے صبر کا اعلان فرما دیا, ہتھکڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح ذوالفقار ہو اور قید خانہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کوہ یار ہو. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, صحابہ کی محبت کو دنیا کی کوئی
कोई ताकत हमारे सीनों से नहीं निकाल सकती और निजाम हिलाफत राशिदा से बालहाना वबस्तगी को कायनात की कोई ताकत हमारे सीनों से खुर नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से सैयद दाऊद वरनबी का मिशन, मौलाना इस्माइल सल्फी का मिशन, हजरत अल्लामा शहीद का मिशन, हजरत हबीबुर रहमान का मिशन यही था कि इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह सिद्दीक व फारूक उस्मान अली के ऊपर जिस इक़्तिदाम पे गामद रहे उस निजाम को इंशाअल्लाह इस मुल्क के दरो दीवार से मनवा के छोड़ेंगे और निजाम हिलाफत राशिदा के झंडे को इस्लामाबाद के ईवानों पे लहरा के छोड़ेंगे। हजरात क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बगैर लाठी चलाए हुए, बगैर गोली चलाए हुए, बगैर बारूद के फेंके हुए, दलाई के जरिए, खुतबात के जरिए, तकारीर के जरिए, दुरूस के जरिए, कालिमों के जरिए, ज़हन साजी के जरिए और वोट की कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इस मुल्क में निजाम इस्लाम को ला के छोड़ेंगे और जो हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा इंशाअल्लाह उसको याद अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, उठा के हाथों को उठा के अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना